أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وارفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وجلالتهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. درود کا سارا علی محمد اور آل محمد کے نام. صلوات اور صلات با جماعت اور بلند آواز سے ہو تو پھر ثواب زیادہ ہوا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ایک بار پھر یہ موسم دیکھنا نصیب کیا، اس ذات کی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر محرم کا چاند دیکھنا نصیب کیا. کل کا جو سورج تھا 1443 ہجری کا آخری سورج عدم کی تاریکیوں میں غروب ہوا اور اب سے کچھ دیر بعد 1444 ہجری کا پہلا سورج نمودار ہوگا. کل جو چاند آپ نے دیکھا محرم الحرام کی بشارت کا چاند تھا. آپ جانتے ہیں یہ چاند جب افق عالم پہ نمودار ہوا تو یہ چاند اپنے ساتھ کئی بشارتوں کو لے کے آیا. یہ جو چاند اپنے ساتھ بشارتوں کو لاتا ہے اس میں سے پہلی بشارت یہ ہے کہ یہ چاند بتاتا ہے کہ محرم آ گیا ہے. یہ چاند بتاتا ہے کہ یہ محرم فقط محرم نہیں آیا بلکہ ٹوٹے مکانوں میں حسین آ گئے ہیں، ٹوٹے مکانوں میں جناب فاطمہ زہرا آ گئی ہیں. اور کتنے ٹوٹے مکانوں کے مقدر بلند ہو گئے کہ محرم کے آتے ہی یہ ٹوٹے مکان بادشاہوں کے محلات سے افضل نظر آتے ہیں. اگر آپ سب متوجہ ہیں میری جانب، میری آواز آپ سب کا بالکل واضح ہے، مل کے درود پڑھیں محمد علیہ. ایک اور درود کا سہارا لے محمد اور آل محمد. سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری جانب متوجہ رہیں گے تو میرے لیے یہ مختصر سی مجلس ادا آپ کے سامنے پیش کرنے میں آسانی ہو جائے گی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ محرم کیا آتا ہے. یہ محرم اپنے ساتھ ایک ایسی بشارت کو لاتا ہے کہ یہ جو ٹوٹے مکانات ہیں یہ بادشاہوں کے محلات سے افضل نظر آتے ہیں، کیونکہ بادشاہوں کے محلات میں تمام تر سہولیات موجود ہیں لیکن تمام تر آسائشوں کے باوجود بادشاہوں کے مکانات میں فاطمہ کے قدم نہیں آ سکتے ہیں.
یہ ٹوٹے مکانوں کا مقدر ہے کہ جیسے ہی محرم آتا ہے تو یہ فرش ادا بچ جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں محرم کے آتے ہی ایک عجیب سا انقلاب پیدا ہوتا ہے. کیا انقلاب ہے؟ وہ انقلاب یہ ہے کہ ہمارے جسم پہ پہنے ہوئے لباسوں کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں, چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں, گھروں میں سے خوشیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف محرم کی برکت ہے. اور ہر بندہ اپنے بدن پہ حسینی لباس کو پہن کے فرش ادائے حسینی پہ آ جاتا ہے. اور یہ جو فرش ادائے حسینی ہے یہ کوئی معمولی فرش ادا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں محرم, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, پورا سال جس ایک مشن اور جس ایک ایجنڈے کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ عزاداروں کو جدا کر لیا جائے. اگر آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے, قبلہ تائید فرمائیں گے, صرف اور صرف یہ دشمنان کی نیت رہتی ہے کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے عزاداروں کو ماتمیوں سے جدا کیا جا سکے. یہ کہا جا سکے کہ یہ ماتمی ہیں, یہ تفرقہ ڈالا جا سکے کہ یہ عزادار ہیں, یہ نمازی ہیں. کسی کو گالی کہہ کے جدا کیا گیا, کسی کو مقصر کہہ کے جدا کیا گیا. لیکن عالم یہ ہے کہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا تو اب نہ کوئی گالی نظر آتا ہے, نہ کوئی مقصر نظر آتا ہے, نہ کوئی نمازی نظر آتا ہے, نہ عزادار نظر آتا ہے, بلکہ ہر بندہ حسینی نظر آتا ہے. یہ فرش ادا کی عظمت ہے. مل کے درود پڑھیں محمد. تو یہ اس فرش کی عظمت ہے کہ یہ فرش بچتا ہے اور سارے الزامات ختم ہو جایا کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی آپ تائید فرما رہے ہیں. بلال کاظمی صاحب کے 2-3 اشعار آپ کے سامنے پیش کروں. وہ فرماتے ہیں کہ ذکر حیدر ہے جو چہروں کو نشاں دیتا ہے. میں نے سوچا کہ نثر سے تو آپ حضرات کی توجہ مفضول نہیں ہو پا رہی, کچھ نظم آپ کے سامنے پیش کی جائے. بلال کاظمی انڈیا کے بہت مشہور و معروف شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر حیدر ہے جو چہروں کو نشاں دیتا ہے, نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے, اور اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے, یہ وہ پتھر ہے جو گونگوں کو زباں دیتا ہے. اور بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد, ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذاں دیتا ہے. اور اب جو شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی شعر کے لیے میں نے یہ پوری نظم آپ کے سامنے پیش کی. ذکر حیدر ہے جو چہروں کو نشاں دیتا ہے, نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے, اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے, یہ وہ پتھر ہے جو گونگوں کو زباں دیتا ہے. اور 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے, یہ محرم جینے ہی کہا دیتا ہے. محرم آ جاتا ہے, مل کے درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی. تو اب کوئی فتویٰ نظر نہیں آتا, اب کسی کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اب ہر بندہ حسینی بن کے اس فرش ادا پہ آ گیا. یہ فرش کوئی معمولی فرش نہیں ہے, ایک قانون کلی ہے. چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی مجلس سے میں ایک باقاعدہ عنوان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج کی تمہیدی اور ابتدائی گفتگو ہے. مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح عزاداری کو روکا جا سکے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک قانون کلی ہمارے دین میں ملتا ہے کہ جس بھی چیز کا احترام ہے نسبت کی وجہ سے. اگر آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے, جس بھی چیز کا احترام ہے. مجھے معلوم ہے صبح کا وقت ہے, آپ میں سے اکثر ہیں پوری رات عزاداری کرتے رہے ہیں. آپ کے لیے سونا ان دنوں میں ویسے ہی عقیدے کے حساب سے حرام ہو جاتا ہے, کیونکہ اب سونا نہیں ہے, اب حسین پہ فقط اور فقط رونا ہے. میں جانتا ہوں آپ کی تکلیفوں کو, لیکن اب یہ پروردگار نے ماحول نصیب کر دیا, یہ موسم نصیب کیا, تو جتنی بھی باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں گزارش ہے کہ مکمل توجہ سے سنیے گا. میں اس کر رہا تھا کہ جسے بھی احترام ملا ہے نسبت کی وجہ سے احترام ملا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. مجھے بتائیے کیا تمام لوگ افضل ہیں؟ نہیں. تمام لوگوں میں سے تمام لوگ اور ہیں, حضرت آدم اور ہیں. تمام لوگ اور ہیں, حضرت ابراہیم اور ہیں. آدم افضل کیوں ہے؟ کیونکہ آدم کو نبوت کی نسبت حاصل ہے. ایسا ہی ہے. میں نے کیا کہا؟ جسے بھی احترام کے قابل بنایا گیا ہے نسبت کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. ابراہیم افضل کیوں ہیں؟ کیونکہ ابراہیم کے پاس امامت کی نسبت ہے. مجھے بتائیے جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں, جتنے بڑے بڑے تعمیراتی کام جاری ہیں, کیا تمام تعمیراتی کام جتنے خوبصورت ہو جائیں خانہ کعبہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ جتنی خوبصورت بلڈنگیں ہیں
لیکن احترام خانہ کعبہ کا ہے. کیوں احترام ہے؟ میرا جملہ یاد ہے. احترام نسبت کی وجہ سے ہے. کعبہ محترم اس وجہ سے ہے کیونکہ کعبے کو خدا کے گھر کی نسبت حاصل ہے. مکہ محترم کیوں ہے؟ کیونکہ مکے کو کعبے کی نسبت حاصل ہے. مجھے بتائیے میں اس سے زیادہ آپ کے سامنے کیا عرض کروں. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ہمارا افتخار یہ ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جدھر جدھر قدم رکھتے جائیں ان کی نسبت سے زمین محترم ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ اگر مکے میں آ جائیں تو مکہ مکرمہ ہو جایا کرتا ہے, یہ مدینے میں آ جائیں تو مدینہ منورہ ہو جایا کرتا ہے, یہ اگر نجف میں آ جائیں تو نجف اشرف ہو جایا کرتا ہے, یہ کاظمین میں آ جائیں تو کاظمین شریفین ہو جایا کرتا ہے, یہ کربلا میں آ جائیں تو کربلا معلیٰ ہو جایا کرتا ہے. تو یہ نسبت ہے اماموں کی. مجھے بتائیے 14 معصومین میں سے ایک کی نسبت ہے نجف کو, ایسا ہی ہے. نجف ایک کی قدم کی وجہ سے اشرف ہو گیا. حسین ایک کا قدم حسین کا آیا ہے کربلا میں, کربلا معلیٰ ہو گیا. فرش ادا تک مجھے لانا تھا آپ کو. 14 میں سے جس ایک کا قدم جہاں چلا جائے وہ جگہ محترم ہو جایا کرتی ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ روایت کی وجہ سے کہ جب یہ فرش بچتا ہے تو فقط ایک نہیں آتا بلکہ 14 کے 14 فرش ادا پہ آ جایا کرتے ہیں. تو آپ کو بھی نسبت حاصل ہے. فرش ادا نسبت کی وجہ سے محترم ہے. مجھے بتائیے یہ جو آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں, چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا 2 مہینہ 8 دن آپ فرش ادا پہ بیٹھیں گے تو ضروری ہے کہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ پیش ہو جائے نسبت کی وجہ سے. مجھے بتائیے یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اپنے بازوؤں پہ اپنے شانوں پہ فخر کرنا چاہیے آپ حضرات کو. کیوں فخر کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو فارمولا صحابہ کے محترم ہونے کی وجہ سے ہے وہی فارمولا آپ کے محترم ہونے کی وجہ سے ہے. مجھے بتائیے صحابہ کیوں محترم ہے؟ میں کوئی مشکل بات تو آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں. صحابہ کیوں محترم ہے مجھے بتائیں. صحابہ اس لیے محترم ہے کیونکہ صحابہ نبی کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے. صحابہ اس لیے محترم ہے کیونکہ صحابہ نبی کے برابر بیٹھا کرتے تھے. بھائی جب نبی کے برابر بیٹھنے والے صحابہ محترم ہو سکتے ہیں تو یہاں اماموں کے برابر میں بیٹھنے والے عزادار محترم نہیں ہو سکتے ہیں. مل کے ایک درود پڑھے محمد اور آل محمد. جو دلیل صحابہ کے محترم ہونے کی وجہ سے وہی دلیل آپ کے محترم ہونے کی وجہ سے. اور میں نے کیا کہا, اپنے بازوؤں پہ افتخار کیجیے کیونکہ دنیا کی روش یہ ہے, دنیا کا طریقہ یہ ہے, آپ میں سے اکثر تائید بھی کریں گے کہ جو ایک مرتبہ کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے آتا ہے وہ ایک ہفتے تک اپنے کندھے نہیں جھکاتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے نا. ایک مرتبہ اگر کسی کی بیٹھک کسی وزیر ایسے ہو جائے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہفتے تک کسی معمولی آدمی سے بات نہیں کرتا. تو کیا کہتا ہے, بھائی میں اتنے بڑے وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوں, تمہارے ساتھ بات کروں گا. یعنی دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو کسی دنیاوی بڑے کے ساتھ بیٹھتا ہے اپنے شانوں پہ ناز کیا کرتا ہے. مجھے بتائیے ہمیں شانوں پہ ناز کرنے کا اختیار نہیں ہے. بھائی دنیاوی بڑوں کے ساتھ بیٹھنے والے تو ناز کریں, ہم تو ان کے برابر میں بیٹھتے ہیں جو دنیا کے بھی بڑے ہیں آخرت کے بھی بڑے ہیں. تو یہ ہمارے افتخار کا ذریعہ ہے فرش ادا. فرش ادا بچتا ہے, آپ جانتے ہیں کثرت سے روایت موجود ہے کہ جب یہ فرش بچ جاتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے. عالم یہ ہے کہ پروردگار ملائکوں کو کہتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو چھوڑو اور فرش ادا پہ آ جاؤ. ملائکہ سے کیا کہا جائے؟ ملائکہ جو ہیں مجھے بتائیے کیا تمام ملائکہ کا ایک ہی کام ہے؟ نہیں. پروردگار نے کئی ملائکہ خلق کیے. کسی نے پوچھا مولا سے, مولا یہ بتائیے پروردگار نے کتنے ملائکہ خلق کیے؟ امام نے کہا زمین پہ مٹی اور ریت کے جتنے ذرات موجود ہیں اتنے پروردگار نے ملائکہ خلق کیے. مجھے بتائیے کوئی گن سکتا ہے؟ آپ ایک مٹھی خاک کو اٹھائیں, آپ اس میں نہیں گن سکتے کہ کتنے ذرے موجود ہیں. امام نے فرمایا پوری کائنات میں جتنے مٹی کے ذرات ہیں اتنے ملائکہ خلق ہوئے ہیں. تو یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جو ملائکہ کا امام بن کے بیٹھا ہو. ہم اور آپ تو بتا نہیں سکتے. میں نے عرض کیا کہ پروردگار جب بھی فرش ادا کو بچتا دیکھتا ہے ملائکہ کو کہتا ہے کہ اپنی نمازوں کو چھوڑو, اپنے رکوع کو چھوڑو, اپنے سجدوں کو چھوڑو, فرش ادا پہ آ جاؤ. روایت ہے آپ کے سامنے میں دلیلیں پیش کر سکتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ملائکہ کبھی بھی, قانون یہی ہے نا کہ ہم اگر کسی چیز کی طرف لپکتے ہیں تو اس کی افضلیت کی وجہ سے لپکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک غیر افضل کام کر رہا ہوں اور میں غیر افضل کام کرتے کرتے ایسا ہی ہے کہ میں افضل کی طرف جاؤں گا. اگر کوئی افضل کام کر رہا ہوگا تو وہ غیر افضل کام کی طرف جائے گا؟ نہیں ہے.
اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ جو جس طرف جائے گا اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ ملائکہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فرش ادا پہ آ جاتے ہیں۔ پتہ چلا نماز افضل ہے، لیکن فرش ادا پہ آ کے بیٹھنا نمازوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ ہے، ایک تو اور طریقہ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ بوکھلا ہٹ، تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد۔ مجھے بتائیے نماز آپ کی ہے، کیا اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھ سکتے۔ غسل کا پانی آپ کا ہے، بیت الخلا آپ کا ہے، بدن آپ کا ہے، کہ اپنی مرضی سے غسل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایک طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اسی طرح مجلس حسین میں آ کے بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ماتم حسین کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جملہ سنیں گے، یزید جانتا تھا کہ پورا دربار میرا ہے، سارے درباری میرے ہیں، پوری فوج میری ہے، اقتدار میرا ہے، طاقت میری ہے، لیکن اس کے باوجود جو سجاد کو خاموش کرا سکتا ہے میری طاقت خاموش نہیں کرا سکتی، اذان سجاد کو خاموش کرا سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر سجاد کی روش دیکھنی ہے تو سجاد اپنے خطبوں کو چھوڑ دیتے ہیں نماز کی وجہ سے۔ تو عزاداری کا بھی یہی طریقہ ہے، عزاداری ہو بہترین انداز سے ہو، لیکن عزاداری اس وقت تک ہو کہ کوئی یہ نہ دیکھے کہ عزاداری الگ ہے، نماز الگ ہے۔ میں نے کہا نماز اور عزاداری بالکل ایک ساتھ ہے، نمازی کہلائیں یا عزادار کہلائیں، ایک ہی بات ہو جائے گی۔ بس عزیزوں، آج کی حد تک اتنی گفتگو ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ فرش بڑی عظمتوں والی فرش ہے، اور میں نے یہ بیان کیا کہ جب بھی مجلس امام حسین ہوتی ہے تو عالم یہ ہے کہ مجلس میں آنے کے لیے امام فرش ادا پہ بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اگر کوئی 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہا ہے، 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہا ہے، تو وہ اپنے ہنر کی وجہ سے مجلس پڑھ رہا ہے، لیکن زہرا کسی کا ہنر دیکھنے نہیں آتی ہے، زہرا آنسوؤں کو اکٹھا کرنے آتی ہے۔ گریہ کریں گے آپ حضرات، انشاءاللہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سب جانتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جناب زہرا کی کل عمر کتنی ہے؟ کوئی میرا کم سن مجھے بتائے، جناب زہرا کی کل عمر کتنی ہے؟ 18 برس، ایسا ہی ہے نا؟ 18 برس کی میری بیوی ہیں، 9 برس یہ بیوی اپنے بابا کے سائے میں گزارتی ہے، اور 9 برس اس بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا ہے۔ میں ایک منزل تک آپ کو لے جانا ہوں، ضروری ہے کہ پہلی مجلس میں یہ منزل آپ کے سامنے پیش ہو جائے۔ 18 سال کی میری بیوی ہے، 9 برس اس بیوی نے اپنے بابا کے ساتھ گزارے ہیں، 9 برس اس بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہیں۔ جو 9 برس اپنے بابا کے ساتھ گزارے ہیں، رسول کی تمنا تھی کہ زہرا مجھ سے کچھ مانگے، لیکن زہرا نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ جو 9 برس بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہیں، علی کی تمنا تھی کہ زہرا مجھ سے کچھ مانگے، لیکن زہرا نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے میں جملہ کہوں، آپ سنیے گا، وہ بیوی کی جس نے 18 برس نہ کبھی اپنے بابا سے کچھ مانگا، نہ کبھی اپنے شوہر سے کچھ مانگا، فرش ادا پہ آ جاتی ہے، رومال کو پھیلاتی ہے، ایک ایک عزادار کی آنکھوں کے سامنے رومال لے آتی ہے اور کہتی ہے عزادار اپنے آنسو دے دو، میں تیرے آنسو لینے آئی ہوں۔ اجرکم اللہ عزیزوں، یہ مجلسیں معمولی مجلسیں نہیں ہیں۔ بیوی آ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ بیوی کوئی معمولی بیوی نہیں ہے، یہ بیوی وہ ہے کہ جس کا پہلو شکستہ ہے، اور فقط مدینے سے یہ بیوی نہیں آتی ہے، ایک بیوی شام سے بھی آ جاتی ہے جب مجلس ہوتی ہے، اور وہ شام والی بیوی اکیلے نہیں آتی ہے۔ میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا ہے کہ وہ شام والی بیوی کسی بچی کو اپنے ہمراہ لے آتی ہے جو حسین کی بیٹی کہلاتی ہے، اور جب وہ فرش ادا پہ آتی ہے تو عزاداروں کو روتا دیکھتی ہے، ماتم کرتا دیکھتی ہے، تو پریشان ہو کے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے بتائیے یہ عزادار کیوں رو رہے ہیں، یہ عزادار کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ آپ گریہ کریں گے، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، بہت سو کا گریہ بلند ہے۔ وہ کہتی ہے پھوپھی اماں یہ بتائیے عزادار کیوں روتے ہیں، یہ عزادار کیوں ماتم کرتے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں نا زینب کیا کہتی ہے؟ بی بی کہتی ہے سکینہ یہ دیکھ کوئی تیرے علی اصغر پہ رو رہا ہے، یہ دیکھ کوئی تیرے علی اکبر پہ رو رہا ہے، یہ دیکھ کوئی تیرے چچا عباس پہ ماتم کر رہا ہے، یہ دیکھ کوئی تیرے بابا پہ رو رہا ہے۔ وہ ننھی سی بچی سہم جاتی ہے، رخساروں پہ ہاتھ رکھتی ہے، آ جاتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں ارے عزاداروں کو روکے، اگر یہ بلند آواز سے روئیں گے ارے شمر تماچے مارنے لگے گا، اور یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ شمر کا ہاتھ کتنا بھاری ہے۔ اجرکم اللہ عزیزو، آج کی حد تک میں نے آپ کے سامنے
ریحان اعظمی صاحب کی ایک نظم پیش کرنی ہے. عید قربان سے کربلا کو جو جوڑا ہے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ کہتے ہیں عید گزری ہے ابھی یعنی کہ عید قربان، عید گزری ہے ابھی یعنی کہ عید قربان، چند شرطیں ہیں ذبیحہ کی برائے انسان. شرط اول ہے کہ کم سن نہ ہو، بیمار نہ ہو اور بھوکا نہ ہو، پانی کا طلبگار نہ ہو. ارے روبرو سامنے حیوان کے حیوان نہ ہو، وقت ذبح وہ گھڑی بھر کو پریشان نہ ہو. شرط یہ بھی ہے چھری بھی نہ دکھاؤ اس کو، ذبح سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو. ارے ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے روا، تاکہ تڑپے نہ اذیت سے ذرا بھی حیوا. اب جگر تھام کے مومنو یہ حال سنو، لو ذرا مقتل شبیر کا حوال سنو. ارے ہائے حیوا کی دم ذبح شرائط اتنی، اور جس گھر سے یہ منسوب ہوئی قربانی اس کی اولاد کی مقتل میں یہ توقیر ہوئی. ایک بھی شرط ذبیحے کی نبھائی نہ گئی. ارے شرط اول تھی کہ کم سن نہ ہو، دندان بھی ہو، دودھ پیتا نہ ہو، مر جانے کا امکان نہ ہو. تم کو اب مادر اصغر کی قسم اہل عزا. ارے قتل اصغر جو ہوئے سوچئے وہ کیا سن تھا. ارے تیسرا فاقہ تھا، 6 ماہ کا سن واویلا. ایک بھی دانت نہ نکلا تھا علی اصغر کا، ایک بالش کا کرتا تھا علی اصغر کا، دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اصغر کا. جملہ سنیں گے، کہتے ہیں پہلا کم سن ہے کہ جو ذبح نہیں نہر ہوا، تیرے سے پہلو سے معصوم کو بھی مار دیا. اجرکم اللہ. پروردگار اس گریے کو قبول فرمائے. اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا امام نے فرمایا تھا ایسے نہ رو بلکہ ایسے رو جیسے جوان کے لاشوں پہ بوڑھی ماں گریہ کیا کرتی ہے. اجرکم اللہ. ارے شرط دویم تھی کہ حیوان نہ ہو بھوکا پیاسا، اور ہفتم ست سادات بنا آب و غذا. ارے الگ تر کرتے ہیں قصاب بھی قربانی کا، یا 72 کو دم ذبح بھی پانی نہ ملا. ارے جلتی ریتی پہ کہیں اکبر و عباس گرے، اور کہیں اون و محمد کہیں قاسم تے پڑے. ذبح حیوا کا نہیں، حکم ہے حیوا کے حضور. یا نہ شبیر سے زینب نہ سکینہ تھی دور، شاہ ان کو وہ سوئے شاہ امم دیکھتے تھے. ذبح ہوتے تھے حسین، اہل حرم دیکھتے تھے. اجرکم اللہ عزیزو. منع دکھلا نہ چھری کا ہے پے قربانی، یا تھا 9 لاکھ کے نرگے میں علی کا جانی. ارے ایک جالا خریدار ہے اعظم باللہ، ہر طرف ظالم و خوخار ہے اعظم باللہ. اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا. اجرکم اللہ عزیزو. بس آخری شرط سنیں گے. شرط آخر تھی چھری تیز ہو نرمی سے روا، تاکہ تڑپے نہ اذیت سے ذرا بھی حیوا. ارے آخری سجدہ ادھر کرنے لگے شاہ خدا، کند کرتے ہوئے خنجر کو ادھر شمر چلا. 13 ضربوں سے سرے سید والا کاٹا، اور شبیر ہر ایک ضرب پہ دیتے تھے صدا. نہیں معلوم یہ 2 مصرے آپ کیسے سنیں گے. اور شبیر ہر ایک ضرب پہ دیتے تھے صدا. ارے ضرب پہ ضرب لگی، کہتے تھے اماں اماں. ضرب آخر پہ کہا ہو میرے عباس کہو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہماری اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ناسوں عمر فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جتنے مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین التماس سے دعا کا ہے سب کی تمام شرعی خواہشات کو پورا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری بے نور تڑپتی ہوئی آنکھوں کو کربلا کے دیدار سے منور فرما۔ ظلم و جور کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ماتم حسین۔